سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کے مطابق اعداد و شمار حیران کن ہیں۔ رقبے، آبادی اور اکانومی کو سامنے رکھیں تو بھارت کے مقابلے پر پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، لیکن دفاعی صلاحیت میں یہ چھوٹا ملک بھارت کے برابر ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ جدید ایٹمی ہتھیاروں کی صلاحیت اور پاکستان ایئر فورس کی ماضی قریب کی کارکردگی کی وجہ سے پاکستان کو بھارت پر برتری حاصل ہو چکی ہے۔ یہ برتری بھارت کے موجودہ حکمرانوں کے لیے ناقابل قبول ہے، جو اکھنڈ بھارت کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں۔ اس برتری کا تاثر ختم کرنے کے لیے انہوں نے پراپیگنڈے کو ایک ہتھیار بنا رکھا ہے۔ یہ ہتھیار بھارت کے اندر تو کام کر رہا ہے، لیکن بھارت کے باہر کارگر ثابت نہیں ہو پا رہا۔ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں پاکستان کانفرنس کے انعقاد کو ایک ہفتہ گزر چکا ہے۔ بھارتی میڈیا ابھی تک اس کانفرنس کی وجہ سے ہارورڈ یونیورسٹی کی انتظامیہ پر تنقید کر رہا ہے۔ اس کانفرنس یونیورسٹی کے میتل انسٹی ٹیوٹ آف ساؤتھ ایشیا میں منعقد ہوئی تھی، جو 2017 میں ایک بھارتی بزنس ٹائکون لکشمی میتل کی طرف سے دیے گئے $25 ملین کے عطیے سے قائم ہوا۔ جب یہ ادارہ قائم ہوا تو ہارورڈ یونیورسٹی سے وعدہ کیا گیا کہ اس ادارے سے پورے جنوبی ایشیا کے طلباء و طالبات مستفید ہوں گے اور یہاں جنوبی ایشیا پر ریسرچ ہوگی۔ ادارے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہتیش ہاتی کا تعلق بھی بھارت سے تھا، اس لیے یہاں ہر سال انڈیا کانفرنس کا انعقاد کیا جانے لگا۔ اس مرتبہ یہ کانفرنس 15 اور 16 فروری 2025 کو منعقد ہوئی۔ انڈیا کانفرنس کے انعقاد کے بعد پاکستانی طلباء و طالبات نے مطالبہ کیا کہ انہیں پاکستان کانفرنس کے انعقاد کی اجازت دی جائے۔ پاکستان کانفرنس کے انعقاد کے مطالبے کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ آج کل ہارورڈ یونیورسٹی سمیت امریکہ بھر کے تعلیمی اداروں میں پاکستانی طلباء و طالبات کی تعداد بامشکل 10,988 ہے۔ اس کے مقابلے پر بھارتی طلباء و طالبات 3,31,602، بنگلہ دیش کے 17,099 اور نیپال کے 16,742 ہیں۔ میتل انسٹی ٹیوٹ کو اندازہ نہیں تھا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے پاکستانی طلباء و طالبات انڈیا کانفرنس کے مقابلے پر ایک کانفرنس کا انعقاد کر پائیں گے۔ یونیورسٹی کے قواعد و ضوابط کے مطابق یونیورسٹی نے کانفرنس کے انعقاد کی اجازت دے دی تو پاکستانی طلباء و طالبات نے فیصلہ کیا کہ اس کانفرنس کو پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن کے پراپیگنڈا کا پلیٹ فارم بنانے کی بجائے پاکستان کے مسائل کا حل تلاش کرنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ میتل انسٹی ٹیوٹ نے کانفرنس کے انعقاد کے لیے 27 اپریل کو تاریخ دی، جو اتوار کا دن تھا۔ مقصد صاف ظاہر تھا کہ اتوار کے روز کم سے کم شرکاء کانفرنس میں شرکت کریں گے، لیکن کانفرنس کے منتظمین نے ہارورڈ کے بلفورڈ سینٹر کی ڈائریکٹر ڈاکٹر میگن اور سلویان کی مدد سے نہ صرف امریکہ کی اہم یونیورسٹیوں کے اساتذہ بلکہ ممتاز سفارتکاروں کو بھی کانفرنس میں بلا لیا۔ پاکستان کی اکانومی پر ہونے والے مباحثوں میں عالمی بینک اور IMF سے وابستہ اہم شخصیات شریک تھیں۔ پاکستان کی تاریخ پر امریکہ کی نیفٹس یونیورسٹی کے ممتاز اسکالر ڈاکٹر عائشہ جلال کا مکالمہ ہتیش ہاتی کے ساتھ تھا۔ اس کانفرنس کا سب سے بھرپور سیشن پاکستان کی جمہوریت کے مستقبل کے بارے میں تھا، جس میں تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی دو ٹوک گفتگو سے کانفرنس ہال بار بار تالیوں سے گونجتا رہا، اور جب یہ سیشن ختم ہوا تو پورا ہال کھڑا ہو گیا اور دیر تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے حق میں بلند کی جانے والی آواز پر تالیاں بجا کر ہزارے یکجہتی کیا۔ کھڑے ہونے والوں میں پاکستانی حکومت کے نمائندے بھی شامل تھے، جن کے پاس کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ جب میں نے پاکستانی سفارت خانے کے ایک اہم عہدیدار سے پوچھا کہ پاکستان میں کئی مقامات میں ملوث کیے جانے والے سلمان اکرم راجہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں اتنی بھرپور پذیرائی پر آپ کے کیا جذبات تھے، پاکستانی سفارتکار نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ پاکستان کی سیاست کو پاکستان میں رہنے دیں۔ یہاں پر راجہ صاحب پاکستان کے نمائندے تھے اور ان کی عزت افزائی پاکستان کی عزت افزائی تھی۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک کامیاب پاکستان کانفرنس بھارت کے لیے ایک بامشعل تھا، کیونکہ امریکہ کے سابق نائب وزیر خارجہ رابن رافیل نے پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے الزام پر اہم سوالات اٹھا دیے۔
بھارتی میڈیا نے پہلے تو ہارورڈ یونیورسٹی پر تنقید کی اور اب لکشمی متل سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ متل انسٹیٹیوٹ آف ساؤتھ ایشیا کا نام تبدیل کر کے متل انسٹیٹیوٹ آف انڈیا رکھا جائے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک سینئر پروفیسر نے مجھے بتایا کہ متل انسٹیٹیوٹ کا نام تبدیل کرنے کی تجویز پہلے بھی آئی تھی، کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت دراصل پورے ساؤتھ ایشیا کو گریٹر انڈیا یعنی اکھنڈ بھارت ہی سمجھتی ہے۔ اس امریکی پروفیسر نے مجھے پوچھا کہ کیا کبھی پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں اکھنڈ بھارت پر کوئی کانفرنس ہوئی ہے؟ میں نے بتایا کہ مجھے پاکستان کی اہم یونیورسٹی میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے، وہاں کشمیر پر تو بہت کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکن اکھنڈ بھارت پر کبھی کوئی کانفرنس نہیں ہوئی۔ امریکی پروفیسر نے کہا کہ ہارورڈ سمیت امریکہ کی کئی اہم یونیورسٹیوں میں بھارتی اساتذہ اور ماہرین بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اس انڈین لابی کو اسرائیلی لابی کی مدد حاصل ہے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ یہ تھیوری لانچ کر دی ہے کہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کا مقابلہ صرف ایک مضبوط انڈیا کر سکتا ہے، اور انڈیا کو مضبوط بنانے کا راستہ اکھنڈ بھارت کے نظریے میں ہے۔ یہ سن کر میں نے جب انگریزی میں زور سے کہا کہ انبلیویبل، تو امریکی پروفیسر نے کہا کہ 3 سال پہلے جب ایک انڈین ڈپلومیٹ نے مجھے کہا کہ پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، برما اور افغانستان دراصل انڈیا کا حصہ تھے، لیکن 9 ابدیاتی طاقتوں نے انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تو میں نے اپنے طور پر ریسرچ کی۔ ریسرچ کے بعد امریکی پروفیسر کو معلوم ہوا کہ گریٹر انڈیا یعنی اکھنڈ بھارت کا نظریہ کوئی تاریخی سچائی نہیں، بلکہ محض ایک افسانہ ہے۔ پاکستان واپسی سے قبل مجھے نیو یارک میں ایک امریکی تھنک ٹینک نے گفتگو کے لیے بلایا۔ گفتگو آف دا ریکارڈ تھی، لیکن یہاں بھی اکھنڈ بھارت کا ذکر بار بار آتا رہا۔ امریکہ کے سفارتی حلقوں میں آہستہ آہستہ یہ احساس اجاگر ہو رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے چین اور امریکہ کی ماضرائی کا فائدہ اٹھا کر اکھنڈ بھارت کے نظریے کو امریکہ میں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ نظریہ صرف پاکستان نہیں بلکہ بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، برما اور افغانستان کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ فی الحال امریکہ میں اس نظریے کو قبولیت نہیں مل رہی، لیکن پاکستان کو اس نظریے کے ٹارگٹ ممالک کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ نظریہ دنیا کو ایک ایٹمی جنگ کی طرف دھکیل سکتا ہے۔